پاکستان کا سیاسی منظرنامہ وہ اس بات کا تقاضا بھی کرتا ہے کہ قوم کو موجودہ صورتحال کے حوالے سے آگہی بھی ہو کہ ہم کیوں معاشی عدم استحکام کا شکار ہیں، ہم کیوں بدامنی کا شکار ہیں، ہم کیوں مسلسل بحیثیت قوم افراتفری کی طرف جا رہے ہیں، انارکی کی طرف ملک کیوں جا رہا ہے۔ ان تمام مسائل کی بنیاد اور جڑ وہ سیاسی عدم استحکام ہے، اور یہ سیاسی عدم استحکام فطری طور پر پیدا نہیں ہوا، بلکہ یہ سیاسی عدم استحکام قصداً پیدا کیا گیا ہے تاکہ ملک کے اندر معاشی عدم استحکام آئے۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب سن 2014 کے اندر دھرنے دیے گئے، ہم اس وقت ان دھرنوں کی مخالفت کر رہے تھے، ہم سیاسی استحکام کی بات کر رہے تھے، ہم معاشی ترقی کی بات کر رہے تھے، اور قوم پر یہ واضح کر رہے تھے کہ اگر یہ سلسلہ شروع ہوا تو پھر یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔ ہم نے علم بلند کیا آئین کی بالادستی کا، قانون کی حکمرانی کا، حالانکہ اس سے پہلے بھی علماء کی سیاست پر وہی قوت تنقید کرتی رہی ہیں جن کا ہم نے اس وقت ان کا ساتھ دیا، ان کی ذات کی وجہ سے نہیں بلکہ اس آئین کی وجہ سے، ملک میں سیاسی استحکام کی وجہ سے، ملک میں معاشی ترقی کی وجہ سے۔ لیکن ہمارے اس دوستی کو انہوں نے شاید کوئی اور نام دے دیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کسی دور میں بھی علماء کی سیاست نہ مقتدر حلقوں کو پسند اور نہ ان مغرب کی تہذیب سے وابستہ لوگوں کو پسند۔ کسی زمانے میں ملا کی دوڑ مسجد تک اور مختلف کہاوتیں علماء کے بارے میں کہی جاتی تھی، لیکن بر صغیر کی تاریخ علماء کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ جمعیت علماء ہند کی جدوجہد آزادی کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی کہ اس کو لکھا جائے۔ پاکستان کی تاریخ بھی جمعیت علماء اسلام کے بغیر نامکمل ہے۔ جب ہمارے اکابر ملک کے طول و عرض میں پاکستان بن جانے کے بعد جمعیت علماء اسلام کی اثر نو بنیادیں رکھ رہے تھے، اس وقت کتنی مشکلات ہمارے اکابر کو درپیش ہوئی ہوں گی، کون کون سے حربے ان کے خلاف نہیں استعمال کیے گئے ہوں گے۔ ان کی تعداد تو
سینکڑوں میں یا ہزاروں میں تھی، آج بفضل خدا ہماری آخری رکن سازی، جس کی تعداد کم و بیش 45 لاکھ ہے، اور ہم نے یہ سفر اور ہمارے اکابر نے یہ سفر جہد مسلسل کے ساتھ حاصل کیا ہے۔ علماء کو سیاست سے الگ کرنا، ان کے اوپر طعن و تشنیع کرنا، یہ انگریز کے دور میں بھی ہوتا رہا ہے، مذاق اڑایا جاتا رہا ہے، بے توقیر کیا جاتا رہا ہے، لیکن پاکستان بن جانے کے بعد بھی وہ تسلسل ان حلقوں کی جانب سے جو پاکستان کے اندر سیاہ و سفید کے مالک بنے روا رکھا گیا۔ یہ ان کا کردار، یہ ان کی خواہش، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ پاکستان بن جانے کے بعد اس ملک کو 25 سال تک سرزمین بے آئین کہا جاتا رہا، لیکن جب اس مملکت خداداد پاکستان کو آئین ملا، متفقہ آئین ملا، اسلامی آئین ملا، تو اس میں مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کا کردار نمایاں تھا، اور ہم ان کے اس کردار کی بنیاد پر دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان کا متفقہ اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ جمعیت علماء اسلام کے مرہون منت ہے۔ ہم نے کبھی اسلام کو، مذہب کو کاٹ کے طور پر استعمال نہیں کیا، ہم نے اسلام کو بطور کاز کے اپنایا ہے۔ یہ ہمارا کاز ہے، ہمارا موٹو ہے، ہماری جماعت کا نعرہ ہے کہ جمعیت کا مقصد، جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پر خدا کا نظام۔ آج اگر آپ میں سے کوئی بھی جدوجہد کر رہا ہے تو وہ کسی فرد کا ازم نہیں چاہتی، وہ اسلامزم چاہتی ہے۔ وہ اسلامائزیشن کی بات کرتے ہیں، اسلامی نظام مملکت کی بات کرتے ہیں، اسلامی معیشت کی بات کرتے ہیں، اسلامی سیاست کی بات کرتے ہیں۔ تہمتیں لگائی جاتی ہیں، تم نے ہمیشہ مذہب کو بطور کاٹ کے نشانہ بنایا، کبھی دینی مدارس سے فارغ التحصیل علماء کرام کو، ان کی سند کو انتخابات کے لیے ناکافی قرار دے دیتے ہو کہ درس نظامی کی سند جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی کہ کوئی اس کی بنیاد پر قومی اسمبلی کا ممبر بن سکے یا صوبائی اسمبلی کا ممبر بن سکے۔ اور مجھے یاد ہے کہ 2005 میں غالباً بلدیاتی انتخابات پورے ملک میں ہوئے، 2 صوبوں کے اندر جمعیت علماء اسلام کے نمائندے دینی مدارس کی سند پر بھاری اکثریت سے بلدیاتی انتخابات جیت کر آئے تو سپریم کورٹ نے ایک فیصلے سے ان انتخابات کے نتائج کو درہم برہم کر دیا
اور جو جیتے ہوئے تھے ان کو ایک دستخط سے اور ایک فیصلے سے نااہل کر دیا۔ یہ ہمارے عدلیہ کا کردار ہے۔ مذہب کے حوالے سے، دین کے حوالے سے جمہوریت تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ جمہوری قوتوں کو بھی آج تک اطمینان نہیں ہے اور نہ حاصل ہو سکا کہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت کب آئے گی۔ لیکن تم جب مذہب کو بطور کارڈ کے استعمال کرتے ہو تو دنیا نے دیکھا کہ ایک جرنیل وردی میں آ کر قوم کے سامنے ریفرنڈم رکھتا ہے کہ جو اسلام چاہتا ہے، جمہوریت چاہتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ضیاء الحق چاہتا ہے۔ یہ کردار ہمارے افواج پاکستان کے ان جرنیلوں کا رہا ہے جنہوں نے ملک پر 10 سال تک ڈکٹیٹرشپ کی حیثیت سے حکمرانی کی، اور پھر اس کے چلے جانے کے بعد 10 سال کے بعد ایک اور جرنیل آتا ہے، وہ ریفرنڈم کراتا ہے کہ اگر کسی نے پاکستان میں جمہوری استحکام دیکھنا ہے، کوئی پاکستان میں جمہوری استحکام چاہتا ہے تو وہ مجھے بحیثیت جرنیل وردی میں صدارت کے لیے ریفرنڈم میں ووٹ دے، اور نعرہ لگایا کہ سب سے پہلے پاکستان۔ اسلام حذف کر دیا، صرف جمہوریت رہ گئی۔ وہ جمہوریت جس میں ہم نے اور تمام سیاسی جماعتوں نے سیاسی کارکنوں کی شہادتوں کی صورت میں نقصانات اٹھائے، وہ جمہوریت جس میں مدارس نے ممتاز علماء کی شہادتیں برداشت کی، فقہا کی شہادتیں برداشت کی، مدارس پر ظلم اور بربریت کا وہ دور کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو مدرسے میں داخل کرانا ایسا سمجھتا تھا جیسے ہتھیلی پر انگار رکھ کر پھر رہا ہو۔ لیکن اس دور میں بھی آپ کی قیادت نے، قائد ملت اسلامیہ نے کمال بصیرت کے ساتھ، سیاسی فراست کے ساتھ اپنے لوگوں کو امن بھی فراہم کیا، ان کو جذباتیت سے دور رکھا، اپنے اکابر کے دیے ہوئے اس سیاسی نظام سے وابستہ رکھا، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری رکن سازی کی صورت میں وہ قوت اس زمانے سے کتنی آگے بڑھ چکی ہے۔ جمہوریت، سیاست، آئین، ہم نے بھی گزشتہ 5 سال تحریک چلائی، آئین کی بالادستی اور قانون کے حکمرانی کے لیے، لیکن 2024 کے انتخابی نتائج آنے کے بعد
पूरी कौम ने देखा कि हमारे साथ उस काफिले में शरीक सियासी जमातें एस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल बनने के लिए हमारे साथ तहरीक चला रहे थे। और मैंने 2 रोज कबल ये बात की सक्खर में, तो मुझसे किसी ने कहा कि आपकी जमात को उन्होंने या एस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत नहीं दी, इसलिए आप ये बात कर रहे हैं। ये भी लोगों को गुमराह करने के लिए ये बात कही जाती है। ये तहदीस बिन नेमत के तौर पर कह रहा हूं, एहसान नहीं कर रहा। 2018 के इंतखाबात से पहले जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत गिराई गई, मियां नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया, आम इंतखाबात से कबल इमरान खान को वजीर आजम बनाने का फैसला एस्टेब्लिशमेंट ने किया। उस वक्त भी हमसे राब्ता किया गया था कि इमरान को वजीर आजम तस्लीम कर लो, हम तुम्हें 2 सूबों के अंदर हुकूमतें देते हैं। हमने उस वक्त भी उनसे ये कहा था कि हम तुम्हारी दी हुई हुकूमत को जूते की नोक पर रखते हैं। अगर हम सूबों के अंदर हुकूमतें बनाएंगे तो अवाम के वोट से बनाएंगे, पब्लिक के एतमाद से बनाएंगे। तुम्हारे खैरात में दी हुई हुक्मरानी को हम जूते की नोक पर रखते हैं। कायद तेरी इस्तिकामत को, कायद तेरी सियासत को, कायद तेरी बसीरत को। नारे तकबीर। हमारा फक्र इख्तियारी है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी जद्दोजहद ये हमारे इख्तियार से है। हमें आपकी तरह किसी ने मजबूर नहीं किया कि मजबूरी में किसी का सहारा लेकर तहरीकें चलाएं। उलमा की सियासत से इनको तकलीफ सिर्फ उस वक्त होती है जब उलमा इनके मुकाबले में इक्तदार के लिए मुतबादिल के तौर पर अपना आप पेश करते हैं। उलमा को का रास्ता रोकने के लिए कौन सा हरबा है जो वो हुक्मरानी में इस्तेमाल नहीं करते? आज भी कई सालों से दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन बंद की हुई है। मगरिब का बयानिया लेकर मदारिस की इस्लाह करना चाहते हैं। वही इस्लाम जो मगरिब को पसंद है, जो मगरिब का बनाया हुआ इस्लाम है, उसी इस्लाम को लेकर यहां पर मदारिस की इस्लाह उसी जहन के साथ ये लोग करना चाहते हैं। आज भी एक जर्नेल को, रिटायर्ड जर्नेल को खपाने के लिए पीएसडीपी प्रोजेक्ट का डीजी बनाया गया है और मदारिस को कहा जाता है कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन उस पीएसडीपी के प्रोजेक्ट के तहत करें। मुकला यहां स्टेज पर बैठे हैं, सियासी ज़ुलमा बैठे हैं। कौन सा आईन कहता है कि पीएसडीपी प्रोजेक्ट के ज़ेर एहतमाम मदारिस की रजिस्ट्रेशन कानूनी है, आईनी है? खुद गैर आईनी इक़दाम के मुर्तकिब हो रहे हैं। सिर्फ एक जर्नेल को कपाने के लिए मैंने कौमी असेंबली में भी कहा था
کہ اگر آپ نے ایک ریٹائر جرنیل کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے تو اس کو کسی دوسرے ادارے کا سربراہ بنا دو، کیوں مدارس کے سر پر اس کو جبرن بٹھایا ہوا ہے؟ تنخواہ ہی دینی ہے۔ اگر نہیں ہے حکومت پاکستان کے پاس اتنے پیسے، جہاں ہم اتنے طلباء کے لیے چندہ کرتے ہیں، تمہارے اس ریٹائر جرنیل کے لیے بھی چندہ کریں گے، اس کی کفالت بھی ہمیں دے دو۔ خدا کے لیے مدارس کے اوپر جبر نہ کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، قائد میری سیاست کو، قائد میری بصیرت کو، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، قائد مفتی اسد محمود، جمعیت علماء اسلام، نعرہ تکبیر۔ ہم اس پروجیکٹ کے انڈر رجسٹریشن نہیں کریں گے، اور جو آئینی ترمیم 26ویں آئینی ترمیم کے دوران سیاسی جماعتوں کا ہمارے ساتھ رجسٹریشن کے ایکٹ پر اتفاق ہوا، پارلیمنٹ سے پاس کیا گیا، قومی اسمبلی اور سینٹ کے دونوں ایوانوں سے پاس کیا گیا، اسی ایکٹ کے نیچے انشاءاللہ مدارس کی رجسٹریشن کرائیں گے۔ بدنیتی کی بنیاد پر اعتراضات لگا کر قومی اسمبلی واپس بھیج دیا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کے سیاسی لیڈرشپ جو ان کے پارٹیوں کے سربراہان ہیں، ان کے ساتھ طویل مشاورت کے بعد، اتفاق رائے پیدا کرنے کے بعد، پارلیمنٹ سے اس کے پاس ہو جانے کے بعد، کس قسم کے اعتراضات اور کون سے اختیار کے ساتھ تم اعتراض لگا کر پارلیمنٹ دوبارہ بھیج رہے ہو؟ ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے، یہ ایک عمل ہے جو وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مدارس کا پاکستان کی سیاست سے رابطہ کاٹ دیں، پاکستان کے علماء کو پاکستانی سیاست سے بے دخل کر دیں، اور دوسری طرف اللہ رب العزت کی دین ہے کہ یہی سیاسی رہبر، یہی سیاسی جماعتیں جب مشکل میں آتی ہیں تو پھر اسی مدرسے کے عالم دین کے سائے میں پناہ ڈھونڈتے ہیں، سیاسی پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ کی دین ہے کہ ہر دور میں، کسی زمانے میں مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کو اللہ رب العزت نے، اور جمعیت علماء اسلام کو اللہ رب العزت نے پاکستان کی سیاست کا محور اور مرکز بنایا۔ آج ان کے فرزند کو پاکستان کی سیاست کا مرکز اور محور بنا دیا۔ قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان، قائد تیری بصیرت کو، قائد تیری بصیرت کو، قائد تیری سیاست کو، نعرہ تکبیر۔ اور یہ جو تماشا لگا ہوا ہے پاکستان کے اندر، سیاسی عدم استحکام کا، میں اس کے لیے دلیل رکھتا ہوں کہ یہ سیاسی عدم استحکام مصنوعی ہے، یہ حقیقی سیاسی عدم استحکام نہیں۔ اس سیاسی انتقام کا نشانہ جمعیت علماء اسلام ہے۔